بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ بھائی آپ نے عقیقے کے متعلق ایک سوال پوچھا کہ کیا اس کے لیے کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں آپ؟ تو دیکھیں، عقیقہ جو ہے نا وہ ایک مخصوص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے احکام بالکل علیحدہ سے ہیں۔ اس کے قربانی کے احکام اور ان کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بہت سادہ سے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مینڈا ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، یہ جو جانور ہے نا اس کلاس کا ایک ہو، لڑکی کے لیے لڑکا تو اس کے لیے دو مستحب ہے، پریفریبل ہے، حکم ہے۔ اگر دو نہیں کر سکتے تو فرض میں چونکہ نہیں ہے تو آپ اس کو ایک بھی کر دیں جتنی توفیق ہو سکے۔ تو عقیقہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ کو یہ مشکات المصابیح اور دیگر حدیث کی کتابوں میں عام ملے گی کہ جو آپ نے کہا کہ جو مولود ہے نا وہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ، یعنی عقیقے کا بچے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس سے اس سے بچے سے مصیبتیں، بیماریاں، یہ چیزیں، آفات دور ہوتی ہیں، جس کو توفیق ہو سکے۔ جو نہیں کر سکتا اس کے لیے دین نے ایک اور آسانی رکھی کہ وہ جب بچے کی آپ 7ویں دن بال مونڈتے ہیں، اس کی وہ اسے کہتے ہیں ختنے ہوتے ہیں، بال مونڈے جاتے ہیں، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی تھی۔ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج کے دور میں بھی 400-500 روپے، 1000 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت بھی لگائیں نا آپ تو وہ اتنا ہی ہے، یا جتنی بندے کو توفیق ہو سکے زیادہ بھی کر دے خیر ہے۔ تو وہ آپ صدقہ کر دیں، وہ بھی بچے کے اوپر سے شر اور ایذا دور کرتا ہے۔ وہ بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو بال ہیں وہ ایذا دور کرتے ہیں۔ ایذا بولتے ہیں تکلیف کو، درد کو، پریشانی کو، شر کو۔ یہ فزیکل ہارم بھی ہو سکتا ہے، وہ بالوں میں گندگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جرمز بھی ہو سکتے ہیں، اور آف کورس روحانی ایذا جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے۔ لفظ ایذا ہے تو اس میں سارا کچھ ہی کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 2 احادیث سے بتائی بات۔ اب تیسری اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہمیں ملتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کبھی بھی کروایا ہو، کیا ہو۔ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہ کبھی گائے کروائی، نہ بھینس کروائی، نہ اونٹ کروایا۔ صرف یہ ہے ہمارے پاس دلیل، یہ جو ہے چھوٹے جانوروں کی، یہ مینڈا، بکرا، دمبا۔ اب کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ عید میں ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قیاس کرنا، اجتہاد کی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے فقہا کے ہاں، اس کو قیاس بولتے ہیں کہ چونکہ آپ یہ دے سکتے ہیں دوسرے جانور، یہاں بھی دے دیں۔ تو مرضی میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تیسری بات بس یہی گنجائش والی بات ہے۔ مگر اس میں آخری ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، عید کی قربانی کو عقیقے کے ساتھ نہیں مکس کرنا۔ عید ایک علیحدہ چیز ہے، علیحدہ سنت ہے، عقیقہ ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، جانور اس وقت سستا بھی مل سکتا ہے سم ٹائم، بعض دفعہ مارکیٹ میں ایکچولی عید کے بعد زیادہ سستے مل سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی کے لیے ایک جانور لے لیں، ایک عقیقے کی نیت سے لے لیں، اور آپ جو عقیقے کا ہے وہ خود بھی کھلائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ سارا آپ نے ہی رکھنا ہے یا سارا کھلا دینا کسی کو۔ جتنا دیکھیں نا، گوشت مہنگا ہے بہت زیادہ ہندوستان پاکستان میں، عام آدمی کا افورڈ بھی نہیں ہے، تو وہ عقیقہ کر کے اس کا کچھ حصہ صدقہ کر کے باقی اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ گھر والوں کے اوپر بھی یہ کھلانا صدقے کا آپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ استطاعت دیکھنی ہے آپ نے، دل دیکھنا کہ میرے دل میں گنجائش ہے۔ اگر دل میں نہیں ہے تو دل میں ہے تو کیا جیب کی گنجائش ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا میری جیب بھی اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دل بڑا ہے، الحمدللہ اللہ نے دل کشادہ کیا، لیکن اب میں کیا کروں؟ کیا میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں؟ کریں گے تو وہ واپس بھی آئے گا، وہ فکر نہیں کرنی۔ اللہم آتی منفقا خلفا و آتی ممسکا تلفا۔ دو فرشتے صبح اترتے ہیں آسمانوں سے اور وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں دیتا ہے اس کو لوٹا دے، اس کا بار بار دے، یعنی اس کو ملٹی پلائی اٹ فار ہم، اور جو روک کے بیٹھا ہوا نا اس کا تلف کر دے، ختم کر دے۔ تو آپ نے یہ نہیں ٹینشن لینی کہ میں کیا کروں گا اتنا مہنگا۔ اگر آپ نے اتنا افورڈ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بکرا یا دمبا یا چھترا کر دیں، چھوٹا لے لیں، بڑا لے لیں، اس میں جتنی توفیق ہو سارے کا سارا بے شک صدقہ کر دیں، کھلا دیں غریبوں کو۔
مستحق لوگوں کو، اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ، اس میں پریشانی نہیں۔ لیکن یہ بڑے جانور کرنا، چلو بڑا جانور بھی آپ کر لیں اگر آپ کو شوق ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام کے بھی بچے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں بھی ہوئے، کوئی بڑا جانور کرنے کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اگر بڑا کرنا چاہیں تو وہ تو تتو میں آ گیا، خیر ہی خیر ہے، مگر اس کے اب حصے ڈالنا جو نا، وہ حصوں کا حکم صرف اور صرف قربانی، وہ بھی عید کی قربانی میں ہمیں اس کی اجازت ہے۔ تو ادھر ادھر اب ہم اس میں اپنے پاس سے نہیں کوئی اس میں گنجائش اپنی بنا سکتے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ باقی فتوے کی حد تک تو کچھ علماء فتوے دے دیتے ہیں، میں اس میں جرت نہیں کرنا چاہتا کہ ایسی بات کہوں جو اللہ نے نہ کہی ہو، نہ اللہ کے رسول نے کہی ہو، تو اور نہ ان کے عمل میں ہو، واللہ عالم۔